وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. معزز سامعین، 4 اگست تین اگست بروز جمعرات 2023 بعد نماز فجر کا یہ درس قرآن انشاءاللہ تفسیر سورہ مریم آیت نمبر 83 سے لے کر آیت نمبر 73 سے لے کر آیت نمبر 76 تک جاری رہے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. کل یہ بیان ہو گیا تھا کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے مگر اس کا گزر ہوگا دوزخ پر. اور بعض جنتی تو جب جنت میں جائیں گے تو کہیں گے یا اللہ تو نے تو فرمایا تھا کہ سب کا گزر ہوگا دوزخ پر، ہم تو سیدھے جنت میں آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم پل صراط سے گزر کر آئے ہو اور تمہیں جہنم کا میں نے پتہ ہی نہیں چلنے دیا. پل صراط جہنم پر ہی تو ہے، گزر کر تو تم آئے ہو. کان علی ربک حتما مقضیہ، یہ آپ کے رب پر لازم ہے اور اس کا فیصلہ ہو چکا ہے. لازم کا معنی فیصلہ ہو چکا ہے. ثم ننجی الذین اتقوا، پھر نجات دیں گے ہم پرہیزگاروں کو. ونذر الظالمین فیہا جثیا، اور دوزخ میں رہنے دیں گے ظالموں کو کہ وہ گھٹنوں کے بھل گرے ہوئے وہاں پڑے رہیں گے. اب آج کی آیات میں کافروں کا ایک بڑا کمال کا دھوکہ ہے جو اس دور کے کافروں کو تھا، آج کے مالداروں کو ہے. اس دور کے کافر مالدار بھی تھے نا، آج کے چلو ہم کافر نہیں کہتے پر مالداروں کو یہ دھوکہ ضرور ہے، مشترکہ دھوکہ ہے. ذرا سنیے گا. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان کے سامنے آیاتنا بینات، ہماری واضح آیات، ہماری آیتیں وضاحت سے. قال الذین کفروا، تو کافر کہتے ہیں للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے ہیں کہ ای الفریقین خیر مقاما، کہ یہ تو بتاؤ کہ ہم دونوں گروہ میں سے کس کی رہائش آرام گاہ ہے. وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، اور کس کی نشست گاہ خوبصورت ہے. یعنی تم جو یہ کہتے ہو کہ ہم مسلمان جنت میں جائیں گے، ہم مسلمان یہ کریں گے، تو ذرا تم اپنے گھر دیکھو اور ہمارے گھر دیکھو، ہماری محفلیں مجلسیں دیکھو اور اپنی مجلسیں دیکھو. اشارہ تھا ان کا صحابہ صفا کے غریب صحابہ کی طرف، اور وہ صحابہ حضرت خباب ابن ارت، حضرت زید ابن حارثہ، حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت ابو الدرداء اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہم. ان کی طرف تھا کہ تم اپنا حال دیکھو. اور ہم وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب یہ گزرتے تھے تو کنکھیوں سے اشارے مارتے تھے، ایک دوسرے کو ہنس کے کہتے تھے اے بیٹھے جے جنت دے مکین. غریبوں کو کہے اے بیٹھے جے ہورا دے دولے دیکھ لو، ان کے اوقات دیکھو اور ان کے حالات دیکھو. اور آج کے دولت مند بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ مولویوں کے پاس ہے کیا، گاڑیاں ان کے پاس نہیں ہیں، کوٹھیاں بنگلے ان کے پاس نہیں ہیں، اٹھنا بیٹھنا ان کا غریبوں کے ساتھ. اور آپ نے تو سنا ہی نہیں، ہم جب چھوٹے چھوٹے مدرسوں میں پڑھتے تھے اس وقت یہ کلاوزیے، مسجدوں کے میڈے، یہ دیکھو جی بکرے کی طرح داڑھی رکھی ہوئی ہے. ایسے ہی کسی کو کہا کہ تم نے بکرے کی طرح داڑھی رکھی ہوئی ہے، اس نے کہا جی ایک بکرا 100 کتوں سے بہتر ہوتا ہے. اگر ہم داڑھی رکھ کے بکرے ہیں تو تم داڑھیاں مڈا کے جانوروں کی طرح ہو نا، تو ایک بکرا 100 کتوں سے بہتر ہوتا ہے. تو یہ تانے دیا کرتے تھے. اور اس وقت کے جو مدرسوں کے لڑکے تھے انہوں نے ایک لفظ نکالا جناب. بولو کیا لفظ ہے یہ؟ آپ نے سنا نا جناب جناب. تو یہ اب کہتے تھے مولوی آ گئے جی، زکوٰۃ کھانے والے آ گئے جی، مسجد کے مینڈے آ گئے، اور وہ کہتے تھے جناب.
جیم سے مراد جاہل، نون سے مراد نالائق، الف سے مراد احمق، اور آگے کیا؟ بے سے مراد بے وقوف۔ تو اس کا مرکب کہتے تھے جناب۔ جناب یعنی آپ تو جناب ٹھہرے، ہم ٹھہرے مولوی، اور مولوی کا معنی اللہ والا۔ مولوی کا کیا معنی؟ اگرچہ مولوی کو اللہ والا مانتا شانتا کوئی نہیں ہے، اپنے اپنے پیر بنا رکھے ہیں، وہ بیچارہ پیر ہی نہیں جو 5 ٹائم اللہ کی بارگاہ میں ہمیں پیش کر رہا ہے، جس کو ہم نے اپنا نمائندہ اللہ کی بارگاہ میں ادھر ہی پیش کر دی ہے کہ یا اللہ اس سے بہتر ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، اس کو قبول کر اور اس کے ذریعے ہماری قبول کر۔ اس کو تو کوئی پیر نہیں مانتا، بہرحال لقب پھر بھی مولوی ہے، اللہ والا ہے۔ تو یہ کہتے تھے ای الفریقین خیر مقاما، کہ ہم دونوں فریقین میں سے مقام کے لحاظ سے، سٹیٹس کے لحاظ سے کون بہتر ہے؟ وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، اور کس کا اٹھنا بیٹھنا بڑا وی آئی پی ہے۔ اور آج کے جتنے بھی حرام خور ہیں، راشی، سودی، ان کے بگلے شگلے تو بڑے ہیں، ایک ایک وزیر کے 30 گھر ہیں، 20 گھر ہیں، ایس ایچ او دی کوٹھیاں 10 کنال چنے بادشاہ، باقی تو چھوڑو نا۔ خیر، قل، آپ ان سے فرما دیجئے، ہاں نہیں، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، یہ اللہ نے الزامی جواب دیا۔ الزامی جواب سمجھتے ہیں آپ کس کو کہتے ہیں؟ الزامی جواب ہوتا ہے کہ ایسا جواب دینا کہ اگلے دا منہ بند ہو جائے، اگلے دا، انہوں کہتے ہیں الزامی جواب، کہ الٹا بھائی انہیں ایسی گل کی تھی کہ سوال کرنے والا تے بولنے دے قابل ہی نہیں ہے۔ اور قرآن نے پہلا جواب تو یہ دیا کہ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، ان احمقوں نے یہ نہ سوچا کہ کتنی قومیں ان سے پہلے ہم برباد کر چکے ہیں، ان سے پہلے ہم برباد احسنوا، ہوئے ہوئے ہوئے، احسن سمان ظاہری، اساساً سج دھج، ورعیا، اور دیکھنے کے لحاظ سے ان سے وہ بہتر تھے، مال میں بھی ان سے زیادہ بہتر تھے، اور رہائش کے لحاظ سے بھی۔ یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے نا، میں آپ کو بتا دوں، الاساس متاع البیت، پہلا لفظ تھا احسن، وہ دیکھنے میں بڑے، مطلب کپڑے شپڑے جوتیاں ٹیپ ٹاپ ہیں، پتہ چلتا تھا کوٹ ٹائی، آج جناب بڑے آفیسر صاحب آ گئے ہیں، یہ ان کا پہلا سٹیٹس تھا۔ اور ان کا جو ہے نا جی اساسا، اساس البیوتی، کہ یعنی ان کے گھر میں استعمال کی ساری چیزیں تھی، متاع البیوت، گھر میں زندگی کی ساری رہائشیں، آسائشیں موجود تھیں، وہ جن کو پہلے ہم برباد کر چکے ہیں۔ اور یہ حسن المنظر، خوش منظر، اور بڑے بڑے خوبصورت لوگ تھے۔ آپ کو تعارف نہ کراؤں آج قارون کا، آپ کو پتہ چلے قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کزن تھا۔ بولیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، پہلے آپ کو ایک حدیث سناؤں، ان اللہ یعطی الدنیا لمن یحب ومن لا یحب، دنیا اللہ اس کو بھی دیتا ہے جسے محبت کرتا ہے، اور اس کو بھی دیتا ہے جسے محبت ہے۔ تو دنیا کا تو کوئی ایسا معیار نہیں ہے۔ فرعون کو دی ناراض ہو کر، قارون کو دی ناراض ہو کر، نمرود کو دی ناراض ہو کر، بولتے جائیے نا، آپ بھی حصہ ملایا کریں یار، ابو جہل کو دی ناراض ہو کر، پر حضرت سلیمان کو دی راضی ہو کر، حضرت داؤد کو دی راضی ہو کر، حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، ان کو دی راضی ہو کر۔ تو ان اللہ یعطی الدنیا لمن یحب ومن لا یحب، دنیا اللہ اس کو بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، اس کو بھی دیتا ہے جسے محبت نہیں کرتا، پر ولا یعطی الایمان الا من یحب، ایمان صرف اس کو دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ او ولا یعطی الدنیا الا من یحب، اور نہیں دیتا، ہاں، ولا یعطی الدین الا من یحب، اور اللہ دین صرف اس کو دیتا ہے جسے محبت کرتا ہے، ایمان اور دین محبت سے ملتا ہے۔ تو قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سکے چچا کا بیٹا تھا، بولو، حضرت موسیٰ کے سکے چچا، 40 اونٹوں پر خزانے کی چابیاں لادی جاتی تھی۔ اب کتنے مکان ہوں گے، کتنے خزانے ہوں گے، اندازہ خود کر لیں۔ اور قارون کا نام منور تھا، بولو کیا نام تھا؟ ہن تسی کسے منور نو قارون نہ کہنا شروع کر دیا جی، تھوڑی مہربانی، ویسے ہی اس کا نام تھا۔
اور اس کے باپ کا نام تھا یسعر. کیا نام تھا؟ یسعر. اور دادے کا نام تھا کاہس. اور پردادے کا نام تھا لاوا. اور لکڑ دادے کا نام تھا یعقوب علیہ السلام. ہے نا؟ پردادے کے باپ کا نام کیا تھا؟ یعقوب علیہ السلام. اور موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام تھا عمران. اور دادے کا نام تھا کاہس. پردادے کا نام تھا لاوا. اور لکڑ دادے کا نام یعقوب علیہ السلام. والد تو قارون کا بڑا نیک آدمی تھا, بڑا پرہیزگار تھا, پر نہ جانے اس کو کہاں سے شیطان کی لت پڑی اور یہ اتنا آگے چلا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایسی ٹکر لی کہ ایک فاحشہ عورت جو پہلے ہی بدکارہ تھی اس کو سکھا کر حضرت موسیٰ پر زنا کی تہمت لگوا دی. اور ان بطش ربک لشدید فخسفنا به وبداره الارض, پس دھنسا دیا ہم نے قارون کو اور اس کے گھر کو, مال دولت کو, سب کو غرق کر دیا زمین میں, تاکہ پتہ چل جائے کہ قیامت تک عزت نبیوں کی رہے گی, نبیوں کے ماننے والوں کی رہے گی. تو بھائی عرض کر رہا تھا کہ یہ پہلا جواب آ گیا کہ تم سے پہلے بڑی بڑی طاقتور قومیں ہم ہلاک کر چکے ہیں, ان کا پیسہ ان کے کسی کام. قل آپ ان سے فرما دیجئے من کان فی الدلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا, جو گمراہی میں مگن ہوئے تو ڈھیل دیے رکھتا ہے اسے رحمان لمبی ڈھیل. رحمان اس کو ڈھیل دیتا ہے اور لمبی ڈھیل دیتا ہے. حتی اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب و اما الساعۃ, یہاں تک کہ جب دیکھے وہ چیز جس کا وعدہ کیا گیا ہے یعنی عذاب یا قیامت, اللہ لمبی لمبی ڈھیل دیتا ہے. یا تو پھر دنیا میں پکڑتا ہے, یہ ہوتا ہے عذاب. بولو یہ ہوتا ہے عذاب, کہ بڑے بڑے حرام خوروں کے بچے پاگل پیدا ہو رہے ہیں, خود بھی عیاش ہیں اور بچے بھی عیاش ہیں. ہمارے ادھر بھاول نگر کا ایک وزیر پکڑا گیا اسلامک یونیورسٹی بھاولپور کے کیس میں. 11,000 بچیوں کے سکینڈل ظالموں نے ویڈیو بنا کے وہ شیئر کر دی ہیں, اور یہ بچیاں پڑھنے گئی تھیں, علم حاصل کرنے گئی تھیں. تو ہم تو مولوی شروع سے کہہ رہے ہیں کہ یہ تم نے زنا کے اڈے کھول رکھے ہیں, ان کو بند کرو. کسی بچی کو مجبوراً نہیں نچایا گیا, وہ سب خوشی سے ناچ رہی ہیں, سب خوشی سے آئس لے رہی ہیں. ماحول ہی جب ایسا ہے ظالموں, لڑکے لڑکیاں جب کٹھے کمروں میں رہیں گے تو یہی نتیجے برآمد ہونے تھے. پر تم نے انگریزوں کی دیکھا دیکھی, ان سے کروڑوں اربوں روپے تعلیم کے نام پر لے کے ڈکار گئے اور پوری نسل کو بے حیا بنا دیا. اور اکبر الہ آبادی نے آج سے 100 سال پہلے جب یہ کالج شروع ہو رہے تھے اس وقت شعر کہا تھا کہ یوں ہی بچوں کے قتل میں بدنام ہوا فرعون, افسوس کہ اس کو کالج کی نہ سوجھی. اکبر الہ آبادی نے کہا بچے قتل کر کر کے فرعون بدنام ہو گیا, اگر وہ 4 کالج کھول دیتا تو نسلیں بھی مر جاتی اور بدنامی بھی. اب وہ کسی نے کہا کہ کو ایجوکیشن ختم کرو تو حسن نثار جیسے بے دین دہریے وہ کہہ رہا ہے کیسے تم لڑکے لڑکیوں کو علیحدہ پڑھاؤ گے, 2023 کا زمانہ ہے, کٹھے ہی پڑھیں گے, یعنی اور کچھ کرو. 11,000 بچیوں کی کیا حیثیت ہے, جبکہ میرے نبی نے کافر کی بیٹی کے بارے میں فرمایا تھا بیٹی بیٹی ہوتی ہے خواہ کسی کافر کی کیوں نہ ہو. ہم شروع سے کہہ رہے ہیں, آپ کو یاد ہے کہ یہ ادھر بابا بلے شاہ کالج قصور میں کیا ہوا تھا, وہاں اس سے زیادہ لڑکوں کی ویڈیوز آئی تھی کہ بچوں کے ساتھ وہاں یہ ہو رہا ہے. خدا نخواستہ یہی کسی مولوی کا واقعہ ہوتا, مدرسے کا واقعہ ہوتا تو ان ٹی ویوں پر شور پڑنا تھا مدرسے بند کرو, مولوی ٹھیک نہیں ہے, مولوی سارے ہی خراب ہیں, مدرسوں میں ہوتا ہی ہے. آپ کسی کالج کسی یونیورسٹی کی رپورٹ منگوا لیں آپ کو یہی کچھ نظر آئے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہاں تو وہ وزیر صاحب کا بیٹا رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے, اب وہ سب کو دھمکیاں لگا رہا ہے میں تمہیں قبر میں ڈال دوں گا, میں قبر تک پیچھا کروں گا. یعنی ان فرعونوں کو کوئی لگام دینے والا نہیں ہے. اور وہ میرے ضلع کا ہے وہ وزیر صاحب, واقعی وہ ایسا ہی فرعون ہے, وہاں اس کی ساری رپورٹیں یہی ہے. تو بہرحال اللہ یا تو ان کو پکڑے گا ایسے ہی جیسے یہ پکڑے جا رہے ہیں کہ کسی کی کوئی ان میں سے کسی کی بھی عزت بچی. اب وہ آ رہی ہیں جی پوسٹیں کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کو نگران وزیر اعظم بناؤ. میں کیا یہ کیڑا الودہ پٹھا ہے جڑا مفتی صاحب کو برباد کرنا چاہتا ہے.
یہ بھی کوئی عزت کی جگہ بچی ہے؟ لیاقت علی خان مرحوم سے لے کر اب تک بتاؤ کون سا وزیر اعظم عزت پا کے گیا ہے، کون سا صدر عزت پا کر گیا ہے؟ اچھا جی، کل من کان فی الدلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا، یہ صیغہ امر کا ہے، بطور خبر استعمال ہو رہا ہے کہ اللہ ڈھیل دیتا ہے جتنی چاہے اور بڑی ڈھیل دیتا ہے۔ پر حتی اذا رأوا ما یوعدون، جب اس کا وعدہ آتا ہے، اما العذاب، یا تو عذاب آ جاتا ہے، و اما الساعۃ، یا پھر قیامت تو آنی ہے، فسیعلمون، پھر ان کو پتہ چل جائے گا اس وقت کہ من ہوا شر مکانا واضعف جندا، کہ کون مکان کے لحاظ سے برا ہے اور کون لشکر کے اعتبار سے کمزور ہے۔ یہ فیصلہ مرتے وقت بھی ہو جائے گا اور قیامت والے دن بھی۔ وہ جو 11 بندوں کے مکوں پر، لاشوں پر مکے لہرا کے کہتا تھا دیکھیے ہماری طاقت، اس کا جنازہ بھی کسی نے دکھایا؟ اس کو یوں دفن کیا گیا جیسے کسی جانور کے بچے کو۔ دکھانا تھا نا پرویز مشرف کا چہرہ، دکھانا تھا نا اس کا جنازہ، تاکہ تمہیں پتہ چلتا کہ ان کی موت کیسی ہے۔ ہم نے دکھایا نہیں خادم حسین رضوی کا جنازہ؟ پوری دنیا نے نہیں دیکھا؟ تمہارا ہیرو مرا تھا نا، تم اس کو دکھاتے تو صحیح کہ اس کی شکل کے ساتھ کیا بنا۔ اس کی بیوی چھوڑ گئی اس کو، بچے اس کا چھوڑ گیا، بچی چھوڑ گئی، ایک کتا اس کے پاس رہا ہے اور وہ کتے کی زندگی گزارتا رہا، کتے کی موت مرا، ریکارڈنگ کرا رہا ہوں، جس نے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو۔ اگر نہیں مرا کتے کی موت تو تم ہمیں اس کا جنازہ دکھا دو، یا آج اس کی خبر کھولو۔ اگر جہنم کا گڑھا نہ ہو تو جو چور کی سزا ہے وہ ہماری سزا ہے، میں ہر سزا بھگتنے کو تیار ہوں، آن کیمرہ کہہ رہا ہوں۔ کھولو اس بے ایمان کی قبر، جس نے مدرسوں پر بلڈوزر چلائے، جس نے مسجدوں پر بلڈوزر چلائے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ مقام کے لحاظ سے گھٹیا کون تھے اور لشکر کے لحاظ سے کمزور کون تھے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور زیادہ کرتا رہتا ہے اللہ ہدایت یافتہ لوگوں کے نور ہدایت کو۔ ہدایت والوں کی ہدایت میں اللہ اضافہ کرتا رہتا ہے۔ بھائی ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے، بولو، ایک نیکی دوسری نیکی کو، آپ ایک نماز پڑھے دوسری کو دل کرے گا، اور جب ایک ہی نہیں پڑھی تو دوسری بھی نہیں پڑھی تو کیا فرق پڑے گا؟ تو بہرحال والباقیات الصالحات، اور سنو فرمایا باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ سبحان اللہ، باقی رہنے والی تو صرف نیکیاں، یہ تمہارے بینک بیلنس، یہ مال دولت سب ختم ہو جائیں گے۔ خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا، بہتر ہے آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی، اور انہی کا انجام اچھا ہے جو نیکیاں کرتے رہتے ہیں۔ والباقیات الصالحات، ہمیشہ باقی رہنے والی نیکیاں۔ ابو درداء اور حضرت ابو ذر غفاری پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہما، ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو درداء، جس طرح درخت سوکھے شاخ سے پتے گرتے ہیں نا، یا آسمان سے بارش کے پانی کے قطرات گرتے ہیں، اس طرح جب کو پڑھتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اس کے گناہ جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے میں ساری زندگی اس پر عمل بھی کروں گا اور لوگوں کو تبلیغ بھی کرتا رہوں گا سبحان اللہ، کہ باقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں کون سی ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت، یہ جو اللہ کا ذکر ہے باقی رہنے والی نیکی ہے، اور یہ جو نماز ہے یہ باقی رہنے والی نیکی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب امت نماز پڑھتی ہے تو ثواب حضور کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بولو کس کی بارگاہ میں جاتا ہے؟ حضور پاک کی، کیونکہ نمازیں ہمیں عطا فرمانے والے تو حضور ہی ہے نا۔ اور اس میں جو ہم کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو میں نے آپ کو پچھلے دن حدیث سنائی تھی کہ اصاب کل عبد صالح للہ فی السماء والارض، یہ دعا اللہ تعالیٰ کے ہر نیک بندے کو پہنچتی ہے، چاہے وہ آسمانوں میں ہو یا زمینوں میں ہو۔ سبحان اللہ، تو جب نمازی نماز پڑھتا ہے تو دعا سب کو جا رہی ہے، اور اولاد باپ کو ایصال ثواب کرے نہ کرے،
جب بھی نیکی کرتی ہے ماں باپ کو ثواب ضرور ملتا ہے، سبحان کیونکہ پرورش انہوں نے کی ہے۔ تو جب کوئی نماز نہیں پڑھتا تو سارے نیک لوگوں کا حق مارتا ہے، وہ سب نیک لوگوں کا حق مار رہا ہے یہ بے وقوف جو نماز نہیں پڑھتا، کیونکہ اگر یہ پڑھتا تو سب کو دعا جاتی، سبحان حضور کی بارگاہ میں بھی ثواب جاتا، اور جب یہ نہیں پڑھ رہا تو سب کا حق مار رہا ہے۔ تو سوچئے کہ بے نمازی کتنا بڑا خائن ہے، کتنا بڑا بددیانت ہے، بے نمازی کتنا بڑا اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان، اور کتنا بڑا نمک حرام ہے کہ سب کا حق مار رہا ہے، زمین والوں کا بھی اور آسمان والوں کا۔ تو بھائی نیکیاں چونکہ باقی رہنے والی ہیں، اعمال صالحہ باقی رہنے والی ہے۔ باقی یہ انہوں نے ایک شرط رکھی تھی، آپ نے پچھلی سورہ کہف میں سنا کہ جی جب ہم آئیں تو غریب نہ ہو، تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے میرے محبوب انہاں والوں نظر بھی نہیں ہٹانی، یعنی جدو یہ مالدار آ جان تے تسی غریباں والوں اکھ بھی ادھر کرنی، نہیں وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ ان کی طرف دیکھیں یہ آپ کی طرف دیکھیں۔ اللہ کو یہی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا الحمدللہ رب العالمین۔